السلام علیکم بھائی، وعلیکم السلام۔ کیا حال ہے سر؟ ٹھیک ٹھاک۔ سر کس فرقے سے تعلق ہے آپ کا؟ ہم تو انشاءاللہ تعالیٰ سنی ہیں۔ سنی ہے۔ سر ہمیں جیسے سنیوں کو کچھ گائیڈ کیا جاتا ہے، کچھ بتایا جاتا ہے، ہمیں کچھ گائیڈ کیا جاتا ہے، کچھ بتایا جاتا ہے کہ حوابی لوگ اس طرح ہیں، حوابی لوگ یہ کرتے ہیں، حوابی لوگ وہ کرتے ہیں، اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ اس کے بارے میں ہم کچھ بھی نہیں کہنا چاہیں گے۔ جو علیحدہ فرقے ہیں وہ اسی طرح چلتے ہیں۔ کوئی سنی ہے، کوئی دو بندی ہے، کوئی وہابی ہے، علیحدہ فرقے ہیں۔ کوئی اللہ کو مانتا ہے، کوئی علی کو مانتا ہے، کوئی نبی کو مانتا ہے۔ بس اسی طرح یہ دنیا کا نظام چل رہا ہے۔ آپ کے حساب سے سر یہ جو شیعہ تعلق ہے یا شیعہ فرقہ ہے یا سنی فرقہ ہے، ان کو کہا جاتا ہے کہ یہ دو فرقے ایسے ہیں کہ جو آپس میں پاؤں کے ساتھ پاؤں ملا کر چلتے ہیں۔ آپ کے حساب سے کیا باقی لوگوں کے فرقوں کا ان کا ساتھ دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے؟ ہاں بالکل، ان فرقوں کا ساتھ دینا چاہیے، اچھی بات ہے۔ دین اسلام پھیلانا چاہیے، یہی آخرت کا دین اسلام۔ سر جیسے کہ ہمیں یہ گائیڈ کیا جاتا ہے کہ لنگر تقسیم کرنے سے پہلے یہ لوگ زیارت کا منہ لگواتے ہیں۔ اگر گائز میں آپ کو زیارت کا بتاتا چلوں تو یہ گھوڑے کو کہا جاتا ہے، جو ان کے زبان میں یہ زیارت بولتے ہیں، اور ہم سنی فرقہ بھی زیادہ تر اس کو زیارت ہی بولا جاتا ہے کہ زیارت یہ ہے، زیارت ہوا ہے۔ تو سر جیسے کہ ہمیں یہ گائیڈ کیا جاتا ہے کہ یہ لنگر تقسیم کرنے سے پہلے زیارت کا منہ لنگر کو لگواتے ہیں، پھر آگے لنگر تقسیم کیا جاتا ہے۔ نہیں، یہ غلط بات ہے، اس طرح نہیں کوئی بھی کرتا، یہ آپ کو غلط فہمی ہے۔ جیسے کہ یہ لوگوں کو غلط گائیڈ کیا جا رہا ہے، آپ کے حساب سے لوگوں کو غلط گائیڈ کیا جا رہا ہے، اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جن سے اگر میں اپنی پرانی ویڈیو کی بات کروں نا، اگر میں اپنی پرانی ویڈیوز کی بات کروں تو کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو مجھے کہتے ہیں کہ ہم آپ کو پروف کے ساتھ بتا سکتے ہیں، ہم آپ کو پروف دے سکتے ہیں، ہم آپ کو پروف دے سکتے ہیں، پروف کے ساتھ بتا سکتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہے کہ یہ لوگ زیارت کا پہلے منہ لگواتے ہیں اور پھر لنگر تقسیم کرتے ہیں۔ ہم آگے اور لڑکوں سے کسی اور سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں، چلتے ہیں تھوڑا سا آگے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم بھائی، وعلیکم السلام۔ کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک۔ سر کس فرقے سے تعلق ہے آپ کا؟ اہل تشیع۔ اہل تشیع سے۔ سر کچھ لوگوں نے ہمیں جو سنی فرقے کو یا کسی ادروائز ایکٹیویٹی فرقے کو تھوڑا سا گائیڈ کیا جاتا ہے کہ یار شیعہ فرقے میں یہ کام ہے، شیعہ اپنے آپ کو ظلم کے انتہا سے پیٹتا ہے، زنجیر نزی کرتا ہے۔ کوئی بھی اگر ہمیں کہے تو لنگر میں جو لنگر کو ہم وہ چیز مانتے ہیں کہ جو ہم اللہ کی راہ پر دیتے ہیں، اور لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ لنگر کو زیارت کا پہلے منہ لگواتے ہیں اور پھر لنگر تقسیم اس کے اندر ڈال کر پھر لنگر تقسیم کرتے ہیں۔ سر اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں بھائی جان، یہ سارا دن یہ جتنے بھی دوست ہیں یہ سارے آج جلوس میں رہے ہیں۔ ان سب سے پوچھ لیں کہ جو لنگر جو امام حسین علیہ السلام کا ہوتا ہے، کوئی سارا تقسیم ہوتا ہے جو اپنے گھر سے لوگ لے کے آتے ہیں، کوئی شاپروں میں تقسیم ہوتا ہے، کوئی کھلا لنگر ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور رہی بات یہ زیارت کے جو منہ لگوانے کی، یہ تو بات سراسر غلط ہے۔ اگر یہ بات ہے بھی تو اس میں 100% وہ ہمیں خوش ہوتی ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کا جو منہ مبارک اگر وہ لنگر میں لگے تو ہم اس سے بڑھ کر ہمیں اور کیا چیز چاہیے۔ لیکن یہ بات سراسر غلط ہے۔ یہ سارا دن آپ ادھر وزٹ کریں، دیکھیں ادھر لنگر تقریباً آج 7 محرم کا جلوس ہے، کل بھی سارا دن نیازیں ہوتی ہیں، آپ چیک کر لینا کہ زیارت کا منہ لگتا ہے یا نہیں لگتا۔ اگر لگتا ہے تو ہمارے لیے وہ باعث فخر ہے، کیونکہ جو زیارت ہے وہ انسان سے، واقعہ کربلا میں جو ہوا ہے نا جو سب کچھ، وہ انسان سے زیادہ حیوان نے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جو نا محبت کی تھی۔ تو جب امام حسین علیہ السلام نے آخری سجدہ کیا تھا نا، مسلمانوں نے تیر چلائے تھے، وہ آخری سجدے میں اس زیارت نے جو نا 4 چفیرے جس کو آپ کہتے ہیں کہ اس کے منہ لگتا ہے، اس نے امام حسین علیہ السلام کو نا بچایا تھا، اسی نے 4 چفیرے گھوم کر نا تیر اپنے بدن میں کھائے تھے، ٹھیک ہے۔ خواتین و حضرات، جیسے کہ انہوں نے ایک بہت اچھی بات کی ہے کہ جب حضرت امام حسین کو شہید کیا گیا، ان کا سر قلم کیا گیا، تو تب ان کی زیارت میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ اسے گھوڑے کو کہا جاتا ہے۔ ہم ادروائز لوگ کہتے ہیں گھوڑا، لیکن شیعہ فرقہ اپنی زبان میں انہیں کہتا ہے کہ زیارت، کیونکہ ایک زیارت کو ایک نام دیا گیا، ہر گھوڑے کو زیارت نہیں کہا گیا، زیارت کے لیے بھی ایک مخصوص گھوڑے کو منتخب کیا گیا ہے کہ جس کو ہم زیارت کہتے ہیں۔ کچھ دیر میں ہم آپ کو زیارت کی اس زیارت کا تھوڑی سی ویڈیو بھی ہم آپ کو دکھائیں گے، اس کے سامنے بھی کچھ ہم اپنی ادر ایکٹیویٹیز لوگوں کے سامنے لیں گے۔ اور جیسا کہ ہمیں بتایا جاتا ہے کہ زری ہے ایک ضرب چیز ہے،
ضرب چیز کے بارے میں لوگوں کو غلط ایکٹیویٹ کیا جا رہا ہے، کیونکہ اگر میں اپنی بات کرتا چلوں تو یہاں سے چند قدموں کے دور میری اپنی دکان ہے کہ جہاں پہ میں کام کرتا ہوں، میں یہاں پر پڑھتا ہوں، یہاں پر چھوٹے سے بڑا ہوا ہوں، جوان ہوا ہوں، ان لوگوں کے ساتھ بیٹھا ہوں، میرے بہت زیادہ دوست شیعہ بھی ہیں، وہابی بھی ہیں، اہل تشیع بھی ہیں، جیسے کہ سر ہمیں بتایا جاتا ہے کہ ضرب چیز ہے، ضرب چیز کے بارے میں آپ سے کھل کے بات کرنا چاہتا ہوں، وہ چیز کیا ہے، اس کے بارے میں کیوں لوگوں کو غلط ایکٹیویٹ کیا جا رہا ہے، کیا کیا جا رہا ہے؟ ضرب کس چیز کی آپ کی بات کر رہے ہیں؟ ضرب یہ تو ایک زیارت ہوتی ہے نا جو نکلتی ہے، یہ ذریعہ ہوتی ہے، نہیں ذریعہ سر، وہ مبارک۔ کہتے ہیں کہ ضرب وہ چیز ہے کہ لائٹیں امام بارگاہ کی بند کر دی جاتی ہیں اندر۔ یہ میری بات سنیں، یہ جتنے بھی دوست کھڑے ہیں ان میں سے زیادہ تر تو اہل سنت ہوں گے، ٹھیک ہے نا، اہل میں تشیع خود سے۔ اہل سنت ہوں۔ ٹھیک ہے، تو پھر آپ وہ شب شور والی جو ہمارے پہ الیگیشن لگا، یہ جو شب شور والی جو شام غریبہ منائی جاتی ہے، اس میں جو غلط حرکتیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ جن کا دین یا کمزور ہو نا، جن کا مذہب کمزور ہو، وہ ایسی ویسی بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ انسان کو پہلے اپنے آپ پہ جھانکنا چاہیے، جو مسلم جو محمد رسول اللہ پڑھتا ہو نا، وہ ایسی بات تو نہ کرے گا، اور نہ ہی یہ مسجد امام بارگاہ ہے، اس میں کون کچھ کیا کر سکتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور آپ شب شور شام غریبہ میں ادھر آنا، میں آپ کو دکھاؤں گا، لائٹیں بند کرتے ہیں ہم احترام سے، کہ ہم نہ ادھر ہمارے دن میں گھر میں کچھ چولہا جلتا ہے، کھانے کے لیے کچھ چلتا ہے، ہم فاقے کرتے ہیں 10 محرم کو، تو وہ سوگ میں لیٹیں ہیں ادھر، جب کسی کا مر جائے تو وہ سیاہ جھنڈا نہیں لڑکاتے، وہ سیاہ جھنڈا ہوتا ہے سوگ کا نشان، تو شام غریبہ میں وہ جو لائٹیں بند کرتے ہیں وہ اس لیے بند کرتے ہیں، یہ سوگ ہوتا ہے بھائی، ٹھیک ہے سر نا۔ جیسے کہ میں نے اپنی لائف میں دیکھا ہے، میری اتنی تو ابھی عمر نہیں ہے، میں 21-22 سال کا لڑکا ہوں، میں نے دیکھا ہے کہ اگر کوئی اپنے موبائل پر اسٹیٹس، اگر ہمیں جسے کہتے ہیں کہ گائز جیسے ہم نا واٹس ایپ کے اوپر کوئی اسٹیٹس وغیرہ لگاتے ہیں نا، اگر ہم کوئی نوحہ وغیرہ لگا لیں یا کوئی چیز لگاتے ہیں تو ہمیں الٹا وہاں سے میسیج آتے ہیں دوستوں کے، رشتہ داروں کے، کہ کیا شیعہ ہو گئے ہو؟ تو سر اگر ہم ایسے علم کی طرف دیکھیں، علم ایک بہت پاک چیز کو کہا گیا، ایک بہت، جیسے کہ حضرت امام کا جو علم تھا ہر کسی کے پاس وہاں پہ علم تھا، غازی عباس کے پاس علم تھا کہ جن کا مقابلہ، جن کی ہم خاک جیسے بھی نہیں ہیں، اگر پاؤں کی خاک بھی اٹھا لی جائے نا تو ہم وہ بھی نہیں ہیں ان کی، بالکل بالکل۔ اسی طرح ہی ہیں۔ اگر کوئی اہل سنی اپنے گھر پر علم لگا لے تو کیا وہ شیعہ ہو جاتا ہے؟ یہ دیکھیں، یہ دو مختلف پہلو ہیں، ٹھیک ہے، یہ جو علم ہے یہ شیعوں کا نہیں ہے، امام حسین علیہ السلام وہ صرف شیعوں کے نہیں ہیں، وہ نواسہ رسول تھے، اور جو نواسہ رسول کو نہیں مانتا وہ تو کافر ہے۔ اور یہی بات علم پاک کی، علم پاک جو امام حسین علیہ السلام کے بھائی کا علم ہے، ٹھیک ہے نا، تو یہ آپ دیکھ لیں، اگر آپ امام حسین علیہ السلام کا نام لینے سے، آپ اگر ان کا نام لینے سے آپ شیعہ ہو سکتے ہیں، تو یہ تو پھر ان کی کم ظرفی ہوگی جو یہ سوچتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں، یا اس کے بعد محرم کے بعد سفر کے بعد 12 ربیع الاول آئے گا، ٹھیک ہے نا، وہ خانہ کعبہ بنائیں گے، وہ ریڈیوں پہ لے کے جائیں گے، یہ سارے اہل سنت والے، ہم بھی ادھر جاتے ہیں، اس کو چومتے ہیں، وہی سسٹم ہے، وہی حساب کتاب ہے، ہم نے نہیں کبھی الیگیشن لگایا یہ تو لکڑ کا ہے، یہ فلان ہے، ڈھینگ ہے، ایسی ویسی کوئی حرکت نہیں ہے۔ ہاں، جو یہ علم پاک ہے امام حسین علیہ السلام کے بھائی کا، حضرت غازی عباس علیہ السلام کا، تو یہ مسلمان کو خود ایک سوچنی چاہیے کہ اگر ان سے محبت کا اظہار کرنا ہے تو پھر ہم اپنے زبان سے کیا لفظ بولنا چاہتے ہیں۔ سر ہمیں، اگر میں کسی کی بات نہیں کرتا، میں نے اکثر کئی بچوں سے پوچھا ہے، میں نے کئی بہت بہت بڑے لوگوں کا انٹرویو کیا ہے، بہت بڑے لوگوں کی ویڈیوز بنائی ہے، ان سے بات کی ہے، میں نے اہل شیعوں کی بات کی، اہل سنیوں کی بات کی، وہابیوں کی بات کی، میں نے سب کی ادروائز ویڈیو بنائی ہے، اور کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ ان کو بد دعا ہے، یا یہ جو اپنے آپ کو پیٹتے ہیں، یہ ان کا یہ تاحیات رہے گا، یہ بد دعا ہے ان کے اوپر، اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ بھائی، جب یہ مجھے بات بتائیں کہ جب یزید نے بیعت مانگی تھی 28 رجب کو، 28 رجب نے امام حسین علیہ السلام نے مدینہ چھوڑا تھا، نماز ظہر کے وقت مدینہ چھوڑا تھا، اگر وہ سرکار مدینہ نہ چھوڑتے، وہ کربلا نہ پہنچتے، وہ اپنا سر سجدے میں نہ دیتے، نہ تم نے نماز پڑھنی تھی نہ میں نے پڑھنی تھی، سب رام رام ہونا تھا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ جو کم ظرف لوگ ہیں جو یہ بات کرتے ہیں، اگر وہ اپنا سر سجدے میں نہ کٹواتے کربلا میں، تو آج نہ اب اہل سنت والوں نے نماز پڑھنی تھی، نہ ہی ہم نے پڑھنی تھی، انہوں نے سر کس کے لیے کٹوایا ہے؟ دین کے لیے کٹوایا نا۔ اگر امام صلی اللہ علیہ وسلم یزید کی بیعت کر لیتے تو پھر نماز کہاں سے پڑھنی تھی؟ وہ سر یہی تو کہتے تھے میری بیعت کرو۔ آپ اب آنے والی جو نسلیں ہیں ہماری، یا جو یہ ہمارے ساتھ چل رہی ہیں ابھی، اب میں دکھاتا ہوں چلوں تو یہاں پر کافی لڑکے موجود ہیں جن میں بچے بھی ہیں، نوجوان بھی ہیں، میرے جتنی عمر بھی ہے، آپ کی جتنی عمر ہے، آپ ان کو آگے کیا کیا سبق دینا چاہتے ہیں کہ ان کو کیا کرنا چاہیے؟
میں ان کو یہی کہنا چاہتا ہوں، آپ پہلے سنت ہو تو اہل سنت رہو، ہم یہ نہیں کہتے آپ آ کے ماتم کرو، لیکن یہ ہے کہ آپ غم حسین میں آؤ. اب اگر غم حسین میں آنے سے آپ کو کوئی ہٹ کرتا ہے جی آپ شیعہ ہو گئے ہو، تو اس کو سمجھاؤ، ادھر کو بٹھاؤ، اس کو کسی عالم کے پاس لے کے جاؤ، اس سے بات کرو بھی یہ جو ہم جاتے ہیں یہ کسی شیعہ کے وہ یعنی کہ شیعہ کے امام نہیں تھے، وہ نواسہ رسول تھے. ٹھیک ہے. اور میرا جو نیو جنریشن ہے ان کو یہی میسج ہے، ادھر آئیں، ادھر درس ہے یہ امام صلی اللہ علیہ وسلم کا. ادھر ہمارے پاس ہندو بھی آتے ہیں، عیسائی بھی آتے ہیں. یہ پیچھے ہماری میٹنگ ہوئی ہے 26 تاریخ کو، تو ادھر میں یہ تقریباً ہر فرقے کے لوگ تھے، ہندو بھی تھے، مسلمان بھی تھے، عیسائی بھی تھے. تو ہم نے نہیں ان کو کہا تھا یہ عیسائی اگر ہمارا معامر کا میں اندر تو نہ ہو، لیکن یہ بات ہے کہ جو نیو جنریشن ہے ان کو یہی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ آتے امام حسین کے غم میں اب شیعہ مت ہو جاؤ. آپ غم حسین علیہ السلام، یہ غم حسین علیہ السلام نواسہ رسول کا نواسہ تھا، یہ کو ہمارا کوئی مائی باپ نہیں تھا، یہ امام حسین علیہ السلام کے نواسے تھے. ٹھیک ہے نا. تو یہ میں ان کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ آؤ اور غم حسین میں شریک ہو. آپ شیعہ یہ ادھر آنے سے آپ شیعہ نہیں ہو جاؤ گے. اگر کوئی کہتا ہے تو پھر اس کی کم ظرفی ہے. سر جیسے کہ بچوں کو اسکول میں بتایا جاتا ہے یا اسکول میں ایک ایکٹیویٹی بتائی جاتی ہے کہ شیعہ لوگ یہ ہیں، شیعہ لوگوں کے پاس نہیں رہنا، شیعہ کے دوست نہیں بننا. یہ میں آپ کے حساب سے جو سب سے زیادہ فرقہ آپ کے ساتھ تعاون کرتا ہے اس فرقے کا نام کیا ہے؟ بھائی ہمارے ساتھ جو فرقہ کام کرتا ہے، پہلی بات تو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ 1947 میں جب قائد اعظم محمد علی جناح نے پاکستان بنایا تھا، وہ خود شیعہ تھا. ٹھیک ہے. یہ لوگ کہتے ہیں شیعوں کے ساتھ کھانا نہیں کھانا چاہیے، شیعوں کے ساتھ فلان نہیں کرنا چاہیے. تو میں ان کے لیے میسج ہے جو کہتے ہیں کہ شیعوں کے ساتھ کھانا نہیں کھانا چاہیے، وہ شیعوں کا باپ لگتا ہے، تمہارا باپ ہے، تمہاری جیب میں شیعہ خود ہے. سب سے بڑا وہ شیعہ ہے جو تم نوٹ پاکستان کا جیب میں 500,000 والا اپنی جیل میں ڈال کے اپنی ماں بہن کے تمہارے پرس میں ہوتا ہے. سب سے بڑا وہ شیعہ ہے. یہ پاکستان کی کرنسی کو چینج کرو، پاکستان کی کرنسی کو بائی کاٹ کرو. سب سے بڑا تو شیعہ آپ کے گھر میں گھوم رہا ہے. ایسی ویسی کوئی بات نہیں ہے. اور یہ جو باتیں لوگ کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ کھانا نہیں کھانا چاہیے، یہ کم ظرفی ہے. جو کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ رہا ہے انسان، پھر پیچھے کیا بات رہنی چاہیے. سر کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جو لعنت یزید تھا وہ بھی مسلمان تھا، وہ بھی مسلمان تھا، اگر کلمہ تو پھر وہ بھی پڑھتا تھا. بات یہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اس کی بات کہی تھی، حضرت امیر معاویہ کو یہ بات کہی تھی کہ تمہاری نسل میری نسل ختم کرے گی. ٹھیک ہے. تو پھر وہ معاویہ کو چاہیے تھا کہ سرکار کی بات مانتا. بھی جب رسول اللہ نے جو کہہ دیا کہ تمہاری نسل میری نسل ختم کرے گی، تو میں پھر رسول اللہ کی بات رد کر کے شادی کر رہا ہوں. وہ جب معاویہ نے شادی کی تو یہ پھر لعنتی پیدا ہوا. تو وہ پھر سرکار کے زبان سے جو بات نکلی تھی وہ تو حدیث ہی تھا نا، وہ حدیث پوری ہونی تھی. جی انشاءاللہ وہ تو ضرور پوری ہونی تھی. آخر پہ کچھ شعر. آخر کے میں یہی ایک میسج کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو لوگ گمراہی کی طرف جا رہے ہیں ان کو حق کے راستے پہ آنا چاہیے. میں یہ نہیں کہتا ادھر آؤ ہمارے ساتھ ایک قمیض اتار کے ماتم کرو، اس سے ہمارے ساتھ زنجیر چلاؤ. یہ نہیں ہے. ماتم کرو نہ کرو اپنی مرضی ہے، لیکن اس غم حسین کو سمجھو کہ واقعہ کربلا میں ظلم ہوا ہے، ظلم ہوا ہے. اور یہ جو یہ کہہ رہے تھے کہ ادھر جو آپ نے بتائی ہے یہ لائٹیں بند کرنے والی، بالکل قسم میں آپ یہ میری بات ریکارڈ کر رہے ہیں، میرے ساتھ آنا. لائٹیں بند ہوتی ہیں صرف اس طرف سے کہ سوگ ہے. ہمارے گھر میں کوئی مر جائے تو ہم کہتے ہیں نہیں یار ہمارے کھانا ہی نہیں پکتا. ایک ہمارے گھر میں کوئی مر جائے تو آپ کیسے چولہا جلا کے کھانا جلاؤ گے؟ نہیں چلتا. ہاں. تو وہ یہ نواسہ رسول شہید ہوا تھا، ہمارے گھر میں بھائی فاقے ہوتے ہیں 10 محرم کو. یہ بات ہے، ایسی ویسی کوئی بات نہیں. جیسا کہ ناظرین بھائی نے بہت اچھی بات کیا کہ ہمارے گھر میں 10 دن تک کھانا نہیں بنتا، تو 10 دن تک ہم سوگ کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جب کوئی اپنا مر جاتا ہے تو ہم اپنے گھر میں کھانا نہیں بناتے. تو یہ تو پھر نواسہ رسول تھے. ان کا لاسٹ پہ میسج یہی تھا کہ جنگ اگر کرنی ہوتی تو ان کے لیے مشکل نہیں تھی. انہوں نے جنگ نہیں کی، انہوں نے صرف اپنا دین بچایا. آگے جا کے ملتے ہیں. اللہ حافظ. السلام علیکم بھائی. وعلیکم السلام. کیا حال ہے؟ الحمدللہ شکر اللہ کا. کس فرقے سے تعلق ہے؟ فرقہ یہ جعفریہ سے، فرقہ جعفریہ سے، فرقہ جعفریہ سے. پانی تقسیم اہل کر رہے تشیع. الحمدللہ ہیں اہل حدیث میں جی. سنی، مطلب آپ فرقے سے تعلق رکھتے ہیں، الحمدللہ. سنی ہیں آپ؟ ہاں جی سنی. جیسا کہ ناظرین اگر میں شروع سے اپنی بات کرتا چلوں اور لاسٹ تک آ جاؤں تو مجھے میکسیمم ابھی تک جو ہے کہ سنی حضرات ہی مل رہے ہیں. اگر شیعہ مل رہے ہیں تو بہت کم مقدار میں. شیعہ بہت زیادہ، اگر میں آپ کو دکھاتا چلوں تو ہر چیز پہ شیعہ ہی شیعہ. سر کیوں؟ یہ شیعہ اس لیے کہ بھائی مولا حسین کی عزاداری ہے، اور عزاداری کے ذریعے کہ ہر ماتمی، ہر فرقے کا بندہ یہاں موجود ہے، کیونکہ مولا حسین کا غم ہے.
اور ساری دنیا مناتی ہے. تو ساری دنیا کو فرض ہے کہ جو نہیں منا رہے وہ بھی منائیں. مولا حسین بہت بڑی ہستی ہیں, ان کا بس ذکر پاک اپنے دل میں سدا جاری رکھیں. سر پانی اگر ہم دیکھیں تو یہ آپ کے پاس گائز خواتین و حضرات اگر یہ میں آپ کو دکھاتا چلوں تو یہ ایک پورا ٹینک ہے. سر کتنا تقسیم کر چکے ہیں صبح سے پانی؟ یہ 2 ٹینکیاں ہیں, یہ 3-4 لگی ہیں صبح سے. یہ آخری ابھی پانی ضائع کر رہے ہیں کیونکہ ابھی جلوس ختم ہو گیا, تو ابھی بس لوگ آ جا رہے ہیں, سلام کر رہے ہیں اور اپنے گھروں کو جا رہے ہیں. فرسٹ ٹائم جب آپ نے یہ پانی تقسیم کرنا شروع کیا تھا تب کتنا پانی تھا اور آج کتنا پانی ہے؟ فرسٹ مرتبہ یہ پوری ٹینکی تھی, 2 ٹینکیاں تھیں ہمارے پاس, ایک چھوٹی تھی اس سے اور ایک یہ ہے. تو ابھی تک پانی ختم نہیں ہوا, یہ ابھی ہم ضائع کر رہے ہیں پانی. تو ماشاءاللہ کے مولا کا پانی ہے, شبیل ہے ان کی, بس دنیا پی رہی ہے, دعائیں دے رہی ہے الحمدللہ بس. سر ہمیں کچھ غلط ایکٹیویٹ کیا جاتا ہے کہ شیعہ حضرات یہ ہے, شیعہ کے ساتھ نہ جاؤ, شیعہ یہ ہے, شیعہ وہ ہے. یہ لوگوں کی غلط فہمی ہے, یہ لوگوں کی غلط فہمی ہے کہ شیعہ جیسی قوم تو ہر بندے کہتے ہیں کہ ہم شیعہ میں پیدا ہوں, لیکن شیعہ کی ہر کسی کی قسمت نہیں ہے کہ ہم شیعہ میں پیدا ہوں. ٹھیک ہے, تو شیعہ الحمدللہ کے بہت بڑی, شیعہ بہت بلند نام دیا ابھی کتنے دن تک آپ یہ پانی تقسیم کرتے رہیں گے؟ یہ تقریباً ہم 10 محرم تک کرتے رہے. بہت شکریہ آپ کے قیمتی ٹائم کا. خدا اللہ حافظ. السلام علیکم بھائی. وعلیکم السلام. تھوڑا سا اونچی بولیے گا کائنڈ. وعلیکم. کیا حال ہے؟ اللہ کا شکر. کس فرقے سے تعلق ہے آپ کا؟ اہل سنت جماعت. اہل سنت جماعت سے. سر بچوں کو میں کہیں کہہ رہا آپ کا دوست ہے شیعہ, جی ہاں. کیا سیکھا اور کیا ان کو پیغام دینا چاہیں گے؟ کیونکہ ہمیں کچھ باتوں سے کہا جاتا ہے کہ شیعہ یہ ہیں, شیعوں کو بد دعا ہے, کہ جیسا کہ ناظرین ہم پہلے شیعوں سے پوچھ چکے ہیں کہ شیعہ کہتے ہیں کہ ہم بد دعا کوئی نہیں ہے. اب اس بھائی کی رائے جانتے ہیں کہ یہ کیا کہنا چاہتے ہیں. سر جیسے کہ ہمیں گائیڈ کیا جاتا ہے کہ شیعوں کو بد دعا ہے, کہ یہ ساری زندگی تک اسی طرح پیٹتے رہیں گے, اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ بھائی ہر کسی کا اپنا اپنا فرقہ ہے, ٹھیک ہے نا, وہ اس لیے میں نہیں کچھ کہنا چاہوں گا جی, ٹھیک ہے نا. بات یہ ہے کہ ان کا اپنا تعلق, ہمارا اپنا, الحمدللہ اہل سنت جماعت سے تعلق رکھتا ہوں, ٹھیک ہے نا. سر آگے آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں لوگوں کو اس حوالے سے؟ یہ مطلب میرا کہنے کا ہے کہ آگے لوگوں کو, جیسے کہ آپ ایک سنی فرقے سے تعلق رکھتے ہیں اور آپ ان کے ساتھ قدم بہ قدم چلتے ہیں, آپ کے دل میں غم حسین ہے تو آپ ان کے دل پہ چلتے ہیں, آگے آپ لوگوں کو کیا رائے دیتے ہیں, چلنے کی کہ بیٹھنے کی؟ نہیں, چلنا چاہیے ساتھ. بہت شکریہ سر آپ کے قیمتی ٹائم کا. خدا اللہ حافظ. بند کر دیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. یا علی مدد جی. مولا علی مدد. کیا حال ہے سر آپ؟ جی الحمدللہ, شکر ہے امام حسین بادشاہ کا. جی سر کس فرقے سے تعلق ہے؟ سید ہوں الحمدللہ. سید ہیں آپ؟ سیکیورٹی گارڈ ہیں؟ نہیں سر, میں بابر شاہ صاحب جو انجمن جعفریہ کے صدر ہیں, میں ان کا چھوٹا بھائی ہوں. جی ماشاءاللہ, بہت اچھا. سر کچھ لوگوں کو یہ گائیڈ کیا جاتا ہے کہ شیعہ فرقہ یہ ہے, شیعہ فرقہ وہ ہے, شیعہ کے ساتھ نہ بیٹھو, شیعوں کو بد دعا ہے. اگر میری کوئی بات بری لگی ہو تو سر, کیونکہ میں سوال آپ سے کروں گا کھلے, اور آپ نے مجھے کھلے جواب دینے ہیں, کیونکہ میں سنی فرقے سے تعلق ہے. میں سر ہمیں یہ گائیڈ کیا جاتا ہے کہ شیعہ فرقہ جو ہے ان کو ایک بد دعا ہے, اس کے بارے میں آپ لوگوں کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ ہم الحمدللہ رسول خدا کی نسل میں سے ہیں, سید ہیں, اور امام رسول کے نواسے کا بھی ماتم ہے, ٹھیک ہے, یہ رسول کے نواسے کا ماتم ہے, اور بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ کی یہ دعا ہے, ٹھیک ہے, یہ دعا ہے. ادھر تمام فرقے کے لوگ ہیں, یہ اہل سنت ہیں, کئی سب فرقے ہیں, اور الحمدللہ ہمارے سے جو آتا ہے وہ خوش ہو کے جاتا ہے, کسی کی ادھر دل داری نہیں ہوتی الحمدللہ. سر سب سے زیادہ جو فرقہ ہے جو آپ کو لگتا ہے کہ ہمارا ایک حساب کا, جیسے کہتے ہیں کہ بھائی بھائی کا بازو ہوتا ہے, جی سب سے زیادہ جو فرقہ آپ کے ساتھ کمپرومائز کرتا ہے, آپ کے ساتھ چلتا ہے, اس فرقے کا نام بتا دیجیے گا. الحمدللہ ہمارے ساتھ ضلع شیخو پورہ کا ہر فرقہ تعاون کرتا ہے, ہمارے ساتھ سب اچھے ہیں, اور ہم الحمدللہ سب کے ساتھ اچھا تعاون کرتے ہیں. الحمدللہ اتحاد کمیٹی کے صدر ہیں بڑے بھائی, اور الحمدللہ ہم سب کے ساتھ اچھا چلتے ہیں, اور سب ہمارے ساتھ اچھا چلتے ہیں. ضلع شیخو پورہ میں ایسی مذہبی کوئی پریشانی نہیں ہے, کوئی رکاوٹ نہیں ہے. سر یہ بات ہے کہ کہا جاتا ہے کہ لنگر تقسیم کرنے سے پہلے زیارت کا منہ لگوایا جاتا ہے.
ज़ियारत का मुंह पहले लगवाया जाता है, फिर लंगर में डाला जाता है, फिर आगों को तकसीम किया जाता है कि जो वो सुन्नी भी खाते हैं और इशा भी खाते हैं। इसके बारे में आप सर क्या लोगों को कहना चाहेंगे, ये बात किस हद तक सही है और किस हद तक गलत है? ये एक अफवाह है, हर इंसान दूसरे के बारे में बात करता है। जिस कौम ने, जिन लोगों ने, जिन मुसलमानों ने रसूल खुदा को पत्थर मारे थे, आप उन लोगों से क्या उम्मीद कर सकते हैं? लोगों ने इमाम हुसैन के मुखालफ हो गए। 18,000 कुरान का हाफिज था, सब मुसलमान थे, कलमा गो थे, उन्होंने रसूल खुदा को तंग किया, इमाम हुसैन को तंग किया करबला में। आप उस कौम से क्या उम्मीद रखते हैं? ऐसी बचकाना बातें हैं, बच्चे बातें करते हैं, हम इस पे कोई कमेंट नहीं करते। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह शेखुपुरा में बहुत अच्छा माहौल है, शिया सुन्नी अहले हदीस हर बंदा हमारे साथ तावन करता है, बहुत अच्छा माहौल है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का शुक्र है कि हमें बड़ा ही अच्छा शहर मिला है, शेखुपुरा अमन है, सुकून है अल्हम्दुलिल्लाह। सर अगर मैं अपनी बात करता चलूँ तो शायद मैं 7-8 साल का हूँगा तो मैंने अपनी होश में ये देखा है, ऐसे अगर 10 साल पीछे चले जाएं तो मैंने ये देखा है कि 10 मुहर्रम वाले दिन भी बाज़ार खुलता था। 10 मुहर्रम वाले दिन भी बाज़ार खुलता था, जैसे 7 मुहर्रम को जुलूस गुजरता जाता है, पीछे से बाज़ार खुलता जाता है। आज से अगर मैंने अपने पापा से पूछा था कि पापा पहले क्या रीज़न था, तो आइंदा 10 मुहर्रम में बाज़ार टोटली बंद होने लग गया। पहले कितने लोग थे और अब इस फ़िरके में कितने लोग हैं? यार आज से आप 50 साल पीछे चले जाओ तो 200-250 लोगों का जुलूस था, अब 2-2.5 लाख बंदे का जुलूस है, ठीक है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम किसी से ज़बरदस्ती नहीं करते, सब बाज़ार वाले आपके सामने हैं, सब अकीदतन दुकानें बंद करते हैं, अहले सुन्नत हैं, अहले हदीस हैं, जो भी हैं हमारे साथ तावन करते हैं, खुद अकीदे की वजह से बंद करते हैं, हमारी किसी के साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं करते अल्हम्दुलिल्लाह। आप ये देख लें, खुद दुकानें, हम किसी को तंग कर रहे हैं, हम तो अपनी जगह पे इबादत कर रहे हैं, और पाकिस्तान है, इसमें हर बंदे को अपनी इबादत करने का हक है, ठीक है। सर कुछ लोगों को ये गाइड किया जाता है कि ज़रब, एक ज़रब होती है जो जिस्म पर लगाई जाती है, एक ज़रब होती है जो कहते हैं कि लाइटें बंद करके इमाम बारगाह के अंदर कुछ गलत एक्टिविटी होती है। ये लोगों को इस तरह गाइड किया जा रहा है, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? सर ये सब बातें हैं, बचकाना बातें हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, लोग बातें करते हैं, अफवाहें फैलाते हैं, ठीक है, इस पे कोई नो कमेंट, कोई ऐसी बात नहीं है, और कुछ होता ही नहीं है ऐसा, कुछ ऐसा होता भी नहीं है। आपके ख्याल से कौन ये लोग हैं कि जो इस चीज़ को गलत एक्टिविटी में जो लोग गलत कर रहे हैं, जो लोग इसके बारे में, वो कौन लोग हैं यार? सर देखें, अब किसी बंदे को तो क्या पता कौन है, अगर आपको पता हो आप मना ना कर दो, अगर किसी को पता हो तो इंसान मना ना कर दे। लेकिन ये बच्चों की बातें होती हैं, कोई सुनी सुनाई इधर से इधर फैल गई, कोई बड़ा तो इस तरह की बात नहीं करता, अक्लमंद आदमी, बाशाऊर आदमी तो ऐसी बात नहीं करता। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा माहौल शहर का, ज़िले शेखुपुरा का मिसाली है। सिक्योरिटी के क्या इंतजाम हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत तावन करते हैं हमारे साथ सिक्योरिटी वाले, पुलिस इंचार्ज, SHO, DSP, SP सब तावन करते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। ख़वातीन हज़रात, ये भाई थे कि जो इस इमाम बारगाह के अंदर, जो इमाम बारगाह अगर बोला जाए इनके बड़े भाई हैं, ये उनके छोटे भाई हैं, जो इस इमाम बारगाह के असल मेन मकसद से, असल मेन शख्सियत जिनको कहा जाता है, उनके ये छोटे भाई हैं। सैयद बाबर हुसैन शाह साहब जो अंजुमन जाफिया के रजिस्टर्ड सदर हैं। आप उनके छोटे भाई? जी अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया सर, आपसे बात करने का Thank you. मज़ा आया। Thank you. आगे हम लोगों की राय लेकर इंशाल्लाह आपको बताते रहेंगे, इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। इंशाल्लाह। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। किस फ़िरके से ताल्लुक़ है? अहले तशी हूँ। अहले तशीह से। जी अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कहना चाहेंगे, लोगों को क्या पैगाम देना चाहेंगे कि अहले तशीह के हिसाब से, जो कि अगर हम देखते हैं तो मेन बाज़ार शेखपुरा इमाम बारगाह के आगे हम खड़े हैं, जी जी अगर हम राशिदी खाते चले गाइस, अगर मैं आपको राशिदी खाता चलूँ तो मैं अगर यहाँ से जहाँ तक मेरी नज़र काम करती है वहाँ तक लोग हैं, और इमाम बारगाह के अंदर जो कि ख़वातीनों, बच्चे, बूढ़े, जवान सभी मौजूद हैं। सर जब आप छोटे थे तो कितना हल्का था, अभी का माशाल्लाह आप बड़े हैं तो क्या देखते हैं कितना हल्का है? माशाल्लाह शुरू से मैं देख रहा हूँ, आज तक ये हल्का कम नहीं हुआ, बढ़ता गया है अल्हम्दुलिल्लाह। ये अहले बैत का जलसा है, ये रुकेगा नहीं और चलता रहेगा, इससे भी बढ़ता रहेगा अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी नस्लें भी और जो भी आगे हमारी नस्लें भी होंगी, उनसे भी आगे भी नस्लें की आगे बढ़ती जाएगी, ये नहीं रुकेगा कोई भी शय। सर जैसा कि हमें कुछ लोगों को गलत गाइड किया जाता है कि शियों के साथ नहीं बैठना, शियों के साथ खाना नहीं है,
اور کچھ یہ ہماری حکومتیں ایسی ہیں کہ جو یہ چیز ہے کہ حکومت نے ایک چیز کو اگر نظریے میں کسی چیز کو غلط کیا گیا ہے تو اس کو صحیح کرنے کی کوشش نہیں کی کہ الٹا اور غلط کیا گیا. یہ تو فرقہ بازی میں بری بات کرنے والی ہے. جو بھی کہے گا نا وہ غلط بات ہے. آپ بھی سنی ہو, آپ سنی ہو. چلے تو ایک ضرب ہوتی ہے جو کمر میں لگتی ہے, اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یار یہ امام باہر گیا, اس کی لائٹیں بند ہو جاتی ہیں اور اندر غلط ایکٹیویٹی ہوتی ہے. یہ تو اب میری بات سنیں, میں ہی اگر اپنی ماں کے ساتھ اس طرح کروں توبہ نعوذ باللہ, یہ ادھر زلزلہ نہ آ جائے گا. یہ آپ کی بات ہے, کبھی آپ نے دیکھا نہیں, یہ سنی باتیں ہیں. اگر یہ سنی باتیں ہیں تو آپ اندر آ جاؤ, اندر آن کے دیکھو اگر ایسا کچھ بھی ہو. ہاں میں نے ایک سنی بھائی سے, میرا دوست ہے, میں نے اس کا ہاتھ پکڑا, میں لے کر اندر گیا 10 محرم والے دن. اس کو میں نے بتایا اب بتا, یہ رونے کی آوازیں ہیں, یہ ماؤں کی آوازیں, ہماری آوازیں ہیں. تم نے دیکھا وہ بھی الحمدللہ اس ٹائم گھر پہ علم لگایا ہوا ہے اور الحمدللہ اہل تشیع ہوا ہے. بہت شکریہ. اسی دن سے اہل تشیع ہو گیا, گھر والوں نے اس کو نکال دیا. اب الحمدللہ میں اس کا پروف بھی دے دوں گا, وہ علی ولی اللہ پڑھنے لگا ہے. اب آخر پہ کوئی اچھا سا شعر, آخر پہ ارشاد شعر انشاءاللہ. الحمدللہ ہم نانا کے پہرے دار ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے. ہم کو یہ بھی جو بھی خراب کر رہا ہے وہ ہمارے مولوی ہیں, ہمارا چاہے یہ ہے یا چاہے آپ کا ہے. اب آپ سنی بھائی ہو, آپ نے بولے بھی آپ بات اس طرح بھی, اس طرح بیٹھنا یہ وہ, یہ بری بات ہے. جو بھی کرتے ہیں آل محمد کے ماننے والے ہیں اور الحمدللہ اہل بیت کے ماننے والے ہیں. جو محمد کے پہرے دار ہیں ہم ان کے پہرے دار ہیں. بہت شکریہ سر آپ کے قیمتی ٹائم کا. اللہ حافظ. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام سر. کیا حال ہے؟ جی ٹھیک ٹھاک. کس فرقے سے تعلق ہے اپنا؟ جی اہل تشیع سے. اہل تشیع سے. سر ماشاءاللہ کافی سینئر ہیں, کافی بڑے ہیں. جب چھوٹے تھے تو کتنا ہلکا تھا, آج کتنا ہلکا ہے اس چیز کا؟ تقریباً میں تو بچپن سے لے کے زیادہ ہی ہوا ہے, کم نہیں ہوا ہے. نہیں, میرے کہنے کا یہ مطلب ہے کہ جب آپ چھوٹے تھے تو کتنے لوگ تھے, اب آپ بڑے ہیں تو کتنے لوگ ہیں اس فرقے میں؟ اس فرقے میں بتا رہا ہوں ماشاءاللہ بہت زیادہ ہیں. بہت زیادہ. ہاں سب ماننے والے ہیں یہاں پہ, کوئی بھی نہیں یہ کہ بندہ کہہ سکتا کہ کوئی مانتا ہے یا نہیں مانتا. اب تو بڑھ رہے ہیں, کم نہیں. اچھا سر, میں نے ابھی کچھ دیر پہلے ایک لڑکے کا انٹرویو کیا, میں اس کا نام نہیں لوں گا. اگر کہا جاتا ہے, اس سے بھی ہم نے سوال کیا تھا یہ والا کہ پہلے جو لنگر ہوتا ہے اس کو زیارت کا منہ لگوایا جاتا ہے. نہیں سر یہ ایسا کچھ نہیں. میری پہلے بات سن لیں, پہلے لنگر کا منہ لگوایا جاتا ہے, پھر اس کو لنگر میں ڈالا جاتا ہے, پھر آگے لوگوں میں تقسیم کیا جاتا ہے. نہیں سر آپ کو یہ کسی نے غلط فہمی دی ہے. لنگر جو ہے نا وہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا, صرف دعا ہوتی ہے, اس کے بعد عوام میں تقسیم کیا جاتا ہے. سر کچھ لوگ حسین کا لنگر ہے, اس کو زیارت کے ساتھ نہ اس کا جھوٹا دیتے ہیں, یہ بالکل دعا کے ساتھ یہ تقسیم کیا جاتا ہے. میرے بھائی یہ بالکل غلط بات ہے, یہ آپ کو جس نے بھی بتایا غلط بتایا. سر کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں ہمارے پاس اس چیز کا پروف ہے. میں ان لڑکوں کا نام یا ان شخصیت کا نام نہیں لینا چاہتا. سر یہ سراسل نا اس فرقے کو پھر غلط ثابت کرتے ہیں یہ لوگ. ایسا کچھ بھی نہیں ہے میرے بھائی. آپ دیکھیں ابھی اندر گئے ہیں, لنگر بھی چل رہا ہے, ایسا کچھ بھی نہیں کرنا انہوں نے. جیسے آنا ہے لنگر ویسے ہی تقسیم دے دینا, کیونکہ دعا ہونی ہے بس, اس کے بعد لنگر تقسیم کر دینا. سر کچھ کو کئی بچوں کو کئی کو گائیڈ کیا جاتا ہے, جیسے کہ آپ ایک شیعہ سنی ہیں, آپ نے اپنے بچوں کو آپ یہ کہیں گے کہ آپ نے سنی فرقے, وہابی فرقے یا دیوبندی فرقے کے ساتھ تعلق نہیں رکھنا. نہیں ہم لوگ ایسا کچھ بھی نہیں کہتے. لیکن میں نے 2-3 شخصیت کا جو انٹرویو کیا ہے ان کے میں نے پوچھا, تو کئی لوگوں کا انٹرویو جنہوں نے کہا کہ ہم نے اپنے بچوں کو منع کیا کہ شیعوں کے ساتھ نہیں پھرنا. یار کسی کا ہم لوگ نہیں کہتے, ہمارے مذہب میں نہ ایسا کوئی کہتا ہے کہ کوئی دیوبندی ہے, وہابی ہے, جو بھی ہے کوئی, ہم سب کو یہی کہتے ہیں کہ یہ گھر جن کا ہے یہ سب کو پتہ ہے. نہ ہم کسی کو منع کر سکتے ہیں, تو نہ ہی کسی کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے فرقے میں آؤ. اچھا سر, لاسٹ پہ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ جو یہ کرتے ہیں, یہ 7 محرم کو جو ہم مہندی یہ نکال رہے ہیں, آپ اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے اور کیا کہنا چاہیں گے آپ لاسٹ میں؟ میرے کہنے کا یہ مطلب ہے آپ لوگوں کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں اپنے طرف سے؟ سر یہ ہم لوگ تو یہی کہیں گے, یہ امام کی مہندی ہے, اور جتنے بھی میرے بہن بھائی ہیں ان سب کا حق بنتا ہے کہ یہاں پہ آ کے یہ دن 100 کا منایا جائے. سمجھو یہ وہ گھرانہ ہے
जिन्होंने अपनी कुर्बानियाँ दी हैं सिर्फ इस्लाम के लिए। ये मेरे भाई, ये सबको, ये मेरी तरफ से तो यही कहना बनता है कि मेरे भाई आप लोग आएँ, दुआ करें, इस मेहदी में शामिल हों और शौक़ मनाएँ। बहुत शुक्रिया सर आपके कीमती टाइम का। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम जी भाई। क्या हाल है भाई? जी ठीक ठाक। किस फ़िरके से ताल्लुक़ है अपना? जी अहले तशरीह। अहले तशय्युअ से। सर क्या कहना चाहेंगे लोगों को इस दिन के बारे में, क्या पैगाम देना चाहेंगे? जरा करो गल अल्लाह जी, करो बिस्मिल्लाह जी। पैगाम यही देवांगे कि मातमे हुसैन हर पासे मालक के रंग लगे ने, हर पासे मोमनीत आ रही है, हुसैनियत जिंदाबाद है, ये रहेगी ता क़यामत तक रहेगी, हुसैनियत रहेगी। बहुत शुक्रिया सर। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी। वालेकुम सलाम जनाब। की हाल जी? ठीक है जनाब, तुसीं बाबा जी किहड़े फिरके नाल तल्लक है अपना? अहले तशरीह नाल। अहले तशय्युअ नाल। बाबा जी ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਨ ਚ ਆਇਆ ਵਾ, ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਹਾਂਜੀ ਕਿ 250-300 ਬੰਦਾ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਪਹਿਲੇ ਦਫਾ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾ ਜਲੂਸ ਇੱਥੋਂ ਗਿਆ, ਪਹਿਲਾ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਦੂਸਰਾ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਤੀਸਰਾ ਕਹਿ ਲਓ, 250-300 ਬੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋਇਆ? ਕੌਣ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ? ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਬਲੀਗ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ? शाह हुसैन बादशाह हुसैन, शाह अस्तु हुसैन बादशाह हुसैन, दीन अस्तु हुसैन, दीन पनाह अस्तु हुसैन, सरदाद नदा दरदस से यजीद, हक्का के बिना ला इला अस्तु हुसैन। ये वही वजह कि इमाम हुसैन सिर दिता तो तौहीद बचाई है। तो खालक मालक ने लाजर दुनिया ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਨੇ ਵੀ ਆ ਵੇਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੁਨੀਆ, ਝੂਠ ਪਿੱਛੇ ਦੁਨੀਆ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੋਈ ਸ਼ੀਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਸੁन्नी ਹੈ, ਕੋਈ ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਮੰਨਦਾ ਆਂਦਾ ਹਰ ਬੰਦਾ ਹੀ ਆ। ਕੋਈ ਇਹ ਵੇ ਸ਼ਬੀਲਾ ਲਾ ਕੇ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ, ਕੋਈ ਇਹ ਵੇ ਮਾਤਮ ਕਰਕੇ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿਆ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲੰਗਰ ਅਸੀਂ ਤਕਸੀਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਹਾਂਜੀ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਆਰਤ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਲੱਗਦਾ? ਪਹਿਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜ਼ਿਆਰਤ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਲਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਲੰਗਰ ਤਕਸੀਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹੋ ਹੀ ਤੇ ਮੌਲਵੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਰਤ ਦਾ ਮੂੰਹ ਕੌਣ ਲਵਾਉਂਦਾ? ਹੁਣ ਕਈ ਬੰਦੇ ਉਹ ਐਸੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ, ਮਗਰ ਸਵਾਲ ਲਾਣ ਤੋਂ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਲੰਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇਣ ਦੇ, ਉੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਜ਼ਿਆਰਤ ਲਾਣ ਦੇ? ਗਲੀਆਂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਕਰੀਮ ਹੈ ਜਾਂ ਅੱਲਾ ਕਰੀਮ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਹਲਕਾ ਦੇਖਦੇ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਦੇਖਦੇ ਜੀ? ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਨਾ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਇੰਨੇ ਸਾਂ 5 ਸਾਲ ਦੇ 4 ਸਾਲ ਦੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੰਮਦੇ ਹੀ ਵਸ਼ੀਆਂ ਵਾ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਨਵੇਂ। ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹ ਲਓ ਕਿ ਸਾਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਸੀ? ਹੁਣ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਗਈ? ਹੁਣ ਮੇਰੇ 60 ਸਾਲ। 60 ਸਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਸ਼ੀਆ ਕਿੰਨਾ ਸੀ, ਤੇ ਅੱਜ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਸ਼ੀਆ ਵੇਖ ਰਹੇ ਜੀ? ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਦੋਂ ਜਿਵੇਂ ਦੇ ਸਭ ਬੜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਮਾਂ ਦੇ ਜਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਨ। ਬੜੀ ਗੱਲ ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਤੇ ਵੱਡਿਆ ਜਲਸਾ ਆ, ਸਮਾਂ ਦੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ, ਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੁਨੀਆ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਮਾਤੋਂ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਨ ਚ ਆਉਂਦੀ ਆ ਕਿ ਸ਼ੀਆ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਜ਼ੰਜੀਰ ਮਰਵਾਉਂਦੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਇਹੋ ਹੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਹੈ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਆਉਣ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਮਾਰਨ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਜ਼ਖਮ ਤੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਏ ਇੰਨਾ ਕੁ ਸੌਣ ਭਾਦਰੋਂ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦਾ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਸਿਰ ਵੱਢ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਅੱਧੋ ਅੱਧ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪੈਸਿਆਂ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਝੂਠ ਦੂਰ ਰਹੋ, ਕਿ ਜਲੂਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਨਾ ਆਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਹਕੀਕਤ ਕੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸਟਾਰਟ ਤੋਂ ਵਲੀਏ ਹਿੰਦ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਵੀ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਫਰਮਾਇਆ। ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਵਲੀਏ ਹਿੰਦ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਤਰਜਮਾ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਦੂਰ ਦੂਰ नहीं रहना चाहिए। इमाम हुसैन के जुलूस चाहो मातम करो तो भावे ना करो। अच्छा ख़वातीनो हज़रात, जैसे कि हम ये देखते चले कि बाबा जी ने एक बहुत अच्छी बात की है कि यार अगर ये जो मौसम जा रहा है गाइस, अगर इसमें छोटा सा भी अगर पाँव पे या फिंगर पे या किसी चीज़ पे कोई कांटा आ जाता है किसी चीज़ के साथ, तो वो दर्द नहीं जाती। वो कहते हैं कि पैसे लेने वाली बात गलत है। आगे जाकर हम और लोगों से इसके बारे में थोड़ी सी तफसीलात पूछते हैं। बहुत मेहरबानी बाबा। अस्सलाम वालेकुम भाई। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र जी। सर किस फ़िरके से ताल्लुक़ है आपका? जी मेरा फ़िका जाफरिया से ताल्लुक़। फ़िरका जाफिया से ताल्लुक़ है। सर जैसा कि कुछ लोगों को गलत गाइड किया जाता है या किसी को गलत गाइड किया जाता है कि ये जाफरिया के साथ या शियों के साथ ताल्लुक़ नहीं रखना,
इनको एक ये है कि इनको एक ये बात दुआ है या ये चीज़ है, ये जो जंजीर नज़ी करते हैं पीटते हैं, ये इनको एक बात दुआ है। इसके बारे में आप लोगों को क्या राय देना चाहते हैं? मैं आपके तवसत से हर साहिब शऊर को, बात है शऊर वाले के साथ, जो ज़र्फ़ रखता है, जो अक़ल रखता है, बात उसके साथ है। तो मैं ये आपसे गुजारिश करना चाहूँगा कि बद्दुआ की बात तो बड़ी दूर की है, ये सारे दुआ वाले हैं और ख़ुसूसी दुआ वाले हैं। आप सुबह से देख रहे हैं, सुबह 8 बजे से ये लोग जुलूस में हैं और किसी को ना तो खाने की कोई फ़िक्र है, ना पीने की कोई फ़िक्र है और ये अज़ादारी कर रहे हैं। एक छोटी सी मिसाल देता हूँ, आप किसी हार्ट स्पेशलिस्ट से पूछिएगा कि सीने पे ज़ोर से 2 थप्पड़ लगने से इंसान की बॉडी का क्या हाल होता है, और ये लोग सारा दिन इमाम हुसैन को पुरसा देते हैं। ये मौजज़े वाले लोग हैं, इनको कोई बात दुआ नहीं है। और जो इस तरह की घिनौनी साजिश करते हैं लोग, उनको बेसिकली इल्म ही नहीं है, उनको इस चीज़ का पता ही नहीं है कि इसकी मारिफत क्या है। और मैं इसके साथ साथ एक हदीस भी अर्ज़ कर देता हूँ। फरमाने जनाब रसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि मेरे हुसैन के गम में जो रोए, रुलाए या रोने जैसी शक्ल बनाए, उस पे जन्नत वाजिब है। मम बुका अलल हुसैन औ अबका औ तबाका वाजबत लहुल जन्ना। तो आपके सामईन, आपके जितने भी ये चीज़ देखेंगे, इंशाल्लाह इस बात को सराहेंगे। और इमाम हुसैन का गम जो है, ये एक ऐसी अकीदत है, इसको अपना के देखें। अच्छा सर, हमें ये कहा गया है हमारे, अगर हम किसी से बात करते हैं कि यार एक ज़रब होती है, एक ज़रब कमर में लगती है, और कहते हैं कि यार ये जो शाम गरीबा होती है, ये लाइटें बंद कर देती है और गलत एक्टिविटी होती है। इसके बारे में सर आप थोड़ा सा ये ख़वातीनो हज़रात, जैसे कि मैं पीछे मैक्सिमम 20-30 लोगों से पूछ चुका हूँ, अभी तक मुझे इसका जो मेरे माइंड में सवाल चल रहा है उसका जवाब नहीं मिला। तो सर ये मुझे ज़रा बताइएगा थोड़ा सा। बात ये है कि ये आपने बड़ा ही आउट ऑफ द वे क्वेश्चन किया है। सर मेरी बात यह है कि मैं आपसे खुले सवाल करूंगा, क्योंकि मैंने जो सवाल करना है वो करना है। नहीं, मैं आपको जवाब दूंगा इसका। देखें, कोई भी जगह है, मस्जिद है या इमाम बारगाह है, वो इबादत की जगह है। पहले तो तमाम कलमा गो मुसलमानों को इस बात का इल्म होना चाहिए कि मस्जिद और इमाम बारगाह में कोई फ़र्क नहीं है, नमाज की जगह है। तो नमाज की जगह अगर आपके यहाँ कोई गलत एक्टिविटी हो सकती है, तो फिर यहाँ पे भी होती होगी। और सबसे अहम बात, चैलेंज है पूरी उम्मत मुस्लिमा को, सबकी बेटियाँ, सबकी बहनें, सबसे पहले मेरी बहनें हैं, मेरी बेटियाँ हैं, आपसे दावत आम है, आप अपनी मस्तूरात को लेके आइए, फिर उनसे सुबह जाके पूछिएगा कि यहाँ पे क्या इज़्ज़त मिलती है। ख़वातीनो हज़रात, जैसे कि भाई ने एक चैलेंज दिया है कि आप अपने घर वालों को लेके आएँ और फिर आके आप उनको इस जगह पर बैठाएँ, इस जगह पर उनको वो मजलिस सुने और फिर आप उनसे पूछिएगा कि आप पर क्या बीती है। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम अंकल जी। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र। क्या नाम है आपका? सज्जाद अली। सजाद अली। अंकल जी, जो पहले क्वेश्चन इनसे किया था वो करें। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि एक ज़रब होती है जो कमर में लगती है, एक ज़रब ये होती है कि कहते हैं कि शाम गरीबा में लाइटों को बंद कर दिया जाता है और अंदर कुछ एक्टिविटी होती है, ना हमने अपनी आंखों से कभी देखी है, सुना बहुत बार है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सब तो पहला तो अस्सलाम वालेकुम जी सब दोस्तों नूं, जिन्हें तुहाडे व्यूज़ ने, जिन्हें तुहाडे सुनने वाले ने, उन्हां वास्ते सब तो पहली गल तो बेटा ये जे कि इबादत गाह च जिथे जनाबे अली अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमा होए ने, जिथे नाज़ल होए ने, उत्थे जे सारिਆਂ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ बेटियां गईयां ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, जे ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਜ ਦੇ ਦੌਰਾਨ। ਉੱਥੇ ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਤਵਾਫ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਮ ਵਾਸਤੇ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਮਰਦ ਔਰ ਔਰਤਾਂ ਇੱਕ ਤਵਾਫ ਕਰਦੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਸੀਨਾ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਇੰਜ ਕਰਦੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ। क्या उथे ऐसी कोई एक्टिविटी होती है? जैसे कि ख़वातीनो हज़रात वो कह रहे हैं कि हज के दौरान जब एक मुकाम ऐसा भी आता है कि जहाँ पर अल्लाह पाक का हुक्म है कि थोड़ा सा सीने को खोल कर चला जाए, वो कह रहे हैं कि अगर वहाँ पर होता है तो फिर यहाँ पर भी होता है। उनका जैसे कहना था कि हम ये चीज़ को चैलेंज देते हैं आपको कि आप अपने घर वालों को लाएं
यहाँ पर बिठाएं, और अगर कुछ होता है तो हम जिम्मेदार हैं, अगर नहीं होता तो आप जिम्मेदार हैं। बहुत शुक्रिया। भाई वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है? सैयद कामरान हुसैन। सैयद कामरान हुसैन। सैयद कामरान हुसैन के भाई, जैसे कि हमें बताया गया कि एक ज़रब होती है जो कमर में लगती है। ठीक है। एक मुझे कमेंट्स में लोगों ने ये बहुत पूछा है कि आपने आगे जाके ये पूछना है कि जो शाम गरीब है उसके अंदर लाइटें बंद कर दी जाती हैं और गलत एक्टिविटी होती है, उसके बारे में थोड़ा सा मुझे ज़रा मेंशन कर दें लोगों को। सबसे पहले तो मैं ये क्लियर करूं कि ये सवाल हर साल ही लोग करते हैं जब से शाम गरीबा का कॉन्सेप्ट है, और ये लोगों के दिनों में बड़ा गलत कॉन्सेप्ट बैठा हुआ है कि अंदर लाइट्स बंद होती हैं बारगाहों में और शाम गरीबा में गलत एक्टिविटी होती है। ये बिल्कुल गलत सोच है। शाम गरीबा एक कॉन्सेप्ट है करबला के बाद से, कि करबला में जिस तरीके से शाम के टाइम पे वो सारे ख़याम को आग लगा दी गई थी, करबला में अंधेरा फैल गया था, हर तरफ सहरा ही सहरा था, ये उसकी तशबीह दी जाती है। उसकी तशबीह देकर औरतों को अलग बिठाया जाता है, मर्दों को अलग बिठाया जाता है और मजलिस का माहौल बर्पा किया जाता है, और इसको उन ख़याम की मानद किया जाता है। काला, मतलब हर तरफ काला सा माहौल कर दिया जाता है, काले पर्दे लग जाते हैं, मजलिस होती है, मर्द अलहदा होते हैं, औरतें अलग होती हैं। इसमें कॉन्सेप्ट कोई गलत चीज़ का नहीं है, अंदर सिर्फ मातम होता है, मजलिस होती है। शाम गरीबा की जो एक रस्म है जो करबला के बाद से चलती आ रही है, सिर्फ ये अंदर वो पूरी होती है। इसमें ये कोई गलत एक्टिविटी वाली बात नहीं है, ये बिल्कुल गलत क्वेश्चन है और गलत बात है। बदनाम करने के लिए ये बात की जाती है कि अंदर गलत एक्टिविटी होती है। ये किसी किस्म की कोई गलत एक्टिविटी नहीं होती। जो लोग करबला जाते हैं वो जाकर करबला में जब शाम गरीबा करते हैं, तो वो जब करबला में शाम गरीबा करके वापस आते हैं ना, तो उनको समझ में आ जाती है कि ये करबला वाला जो माहौल है वो इधर क्रिएट किया जाता है। ये इसको कोई किसी किस्म की हम गलत एक्टिविटी नहीं कह सकते। तो सर एक मुझे ये बहुत लोग पूछ रहे हैं कि ये जो लंगर है इसमें को इसको पहले ज़ियारत का मुंह लगवाया जाता है, अच्छा, फिर आगे लंगर में डाला जाता है, फिर लंगर तकसीम किया जाता है लोगों में, नहीं, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ज़ियारत का मुंह नहीं लगवाया जाता। सबसे पहले जितने बर्तन हैं उन बर्तनों को गुस्ल दिया जाता है। गुस्ल देकर जिन लकड़ियों पे पकाना होता है उन लकड़ियों को पहले गुलाब के अर्क से गुस्ल दिया जाता है, फिर उनको सूखने रखा जाता है। फिर जब वो सूख जाती हैं 6-7 दिन बाद उनको उसके नीचे जलाया जाता है, पतीलों को अच्छे तरीके से साफ़ किया जाता है, और उसके बाद ये लंगर न्याज जो है वो बाकायदा तलावत कलाम पाक करके फिर इस लंगर को पकाया जाता है, उसका आगाज़ किया जाता है, फिर ये लंगर तैयार होता है। ये भी एक गलतुल आम बात है जो सिर्फ हमारे अगेंस्ट की जाती है कि किसी ना किसी तरीके से आज़ादारी के माहौल को डिस्टर्ब किया। अच्छा सर, मैंने अभी कुछ देर पहले जब मैं माइक लेके निकला हूँ, मैंने एक लड़के से सवाल किया था, मैं उसका नाम नहीं लूँगा। मैंने उससे पूछा, उसने मुझे इस बात का जवाब दिया है, यही सवाल मैंने उससे भी किया था, उसने मुझे जवाब दिया कि अगर ज़ियारत का मुंह लग जाता है तो ये हमारे लिए फ़ख्र है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? मैं आपको बताता हूँ। ये हर इंसान अपने अकीदे के मुताबिक बात कर रहा है। हर इंसान अपना अकीदा रखता है, जिसकी जितनी सोच है वो उस सोच के मुताबिक जवाब देता है। इसमें हर्ज कोई नहीं है, हमारे अकॉर्डिंग, हमारे नज़रिए से इसमें हर्ज कोई नहीं है, क्योंकि ये जो जुलजना है ये मंसूब है जनाब रसूल खुदा से। अब हम जनाब रसूल खुदा से मंसूब हर चीज़ का एहतराम करते हैं। अब पिछले साल 12 रबीउल अव्वल के जुलूसों में सब्ज़ रंग के मदनी चादरों वाले जुलजना निकले हैं, तो वो भी जनाब रसूल खुदा के एहतराम से निकले हैं। इसमें हर्ज कोई नहीं है, लेकिन ऐसा होता भी नहीं है। ऐसा होता नहीं है आपका माइंड नहीं होता, बिल्कुल मेरे माइंड के मुताबिक नहीं। मैं पूरी शरिया कम्युनिटी की तरफ से बात कर रहा हूँ कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता कि शबी का उसको मुंह लगवाया जाए, ये बिल्कुल गलत बात है। उसको शबी का मुंह नहीं लगता। जैसे कि हम आपको पूछ रहे थे कि आप कह रहे थे कि सब्ज़ जुलजना निकले। जुलजना जो है, जो सवारी है इमाम हुसैन की, ये मंसूब है इमाम हुसैन से। इससे पहले ये जनाब रसूल खुदा से मंसूब थी। जनाब रसूल खुदा ने ये सवारी खुद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को उनके बचपन में दी थी, इसलिए हम उस सवारी का एहतराम करते हैं। ये मंसूब है जनाब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से। ये गलत बात है जो फैलाई जाती है कि जी हम पहले इसको मुंह लगवाते हैं, लंगर को मुंह लगवाते हैं, ये बिल्कुल गलत बात है। लास्ट पे हम भाई से एक अच्छा सा शेर सुनेंगे और ये वीडियो को यहाँ पर ख़त्म करेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे हाजिर होंगे। कोई अच्छा सा शेर, ये एक शेर भी है और एक मैसेज भी है। शेर का आखिरी वाला अंतरा मैं आपको पढ़ देता हूँ कि एक बहुत मशहूर शेर है जो हर साल चलता है, इन अयाम में चलता है कि इस्लाम ज़िंदा होता है हर करबला के बाद। जैसा हजरात हम यहाँ पर एक बात करते चले कि एक बहुत बड़ी भाई ने एक बहुत अच्छी बात की है, जो कि भाई ने एक खुल के बताया है। मैंने यहाँ से जितने लोगों से मैसेज पे पूछा है उन्होंने मुझे कोई गलत एक्टिविटी नहीं बताई, कोई मेरे साथ लड़ाई झगड़ा नहीं। मैंने जो सवाल किया मुझे उसका जवाब मिला। यहाँ पर वीडियो को करते हैं ख़त्म, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।